Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، فی الحال تو آپ میری منقوہہ ہیں۔ جتنے دن چاہے آپ یہاں رہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ میری ذمہ داری ہیں اور اس وقت اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں بھاگتا۔ ہاں، آپ جب چاہیں یہاں سے جا سکتی ہیں، پھر میں آپ کو اس نکاح سے بھی آزاد کر دوں گا، لیکن آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں گھر میں سب کے سامنے میں نے آپ کو اپنی دوست کی بیوی کہہ کر متعارف کروایا ہے۔ یہاں کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں ہمارا رشتہ کیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہ جان لے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، سمجھی محترمہ؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں، وہ منہ کھولے باہر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی ایمان کی نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی سانس اٹکنے لگی، دل جیسے کسی مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس کے چہرے پہ اچانک ڈر کے تاثرات نما ہو گئے۔ دروازے پہ سمرا کھڑی تھی، وہ بھی ان دونوں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں سمرا کب سے وہاں کھڑی تھی اور ان دونوں کی کتنی باتیں سن چکی تھی۔ وہ دونوں بدحواس ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر اس نے ان دونوں کی باتیں سنی ہیں تو پھر اسے پتہ چل گیا ہوگا ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ دونوں مراقبے میں تھے، شاک کی کیفیت میں، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سمرا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ساحل نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ ایوری تھنگز اوکے؟ سمرا نے ان دونوں کو تشویش سے دیکھا۔ وہ ہاں یا نہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے۔ ساحل ماموں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں آفس جانے کے لیے۔ ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ شکر تھا جو اس نے ان دونوں کی باتیں نہیں سنی تھی، ورنہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ اوکے تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ پوچھ کر اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ سمرا چلی گئی اور ایمان گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھینک گاڈ جو اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ آئندہ ہم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا، ساحل نے فکر مندی سے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ تو میری قسمت میں کوئی خوشی لکھی ہے اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہو سکتا ہے۔ میں منحوس ہوں، جہاں جاتی ہوں منحوسیت پھیلا دیتی ہوں۔ وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ کم آن ایمان، آج کے دور میں رہ کر 20 سال پرانی باتیں مت کرو، اوکے؟ جو ہونا ہوتا ہے اس میں خدا کی مصلحت ہی ہوتی ہے۔ چلو تم ٹینشن چھوڑو، یہ میرا فون پکڑو، میں ابھی آفس جا رہا ہوں۔ اگر کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا، اوکے؟ اس نے ساحل کے ہاتھوں سے فون لے لیا۔ ساحل ایک نظر اس پہ ڈال کر باہر چلا گیا۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے ساحل تھوڑی دیر پہلے باہر گیا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایمان صبح سے کمرے میں بیٹھی تھی، باہر جانے کو اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ باہر عارم ہوگا اور وہ اس کا سامنا کسی بھی طرح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمرا دوبارہ آئی تھی اس کے پاس اس کی بوریت دور کرنے کے لیے۔ وہ اسے ایک ناول بھی دے گئی، لیکن اسے ناولز میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ اس دوران ساحل کی کال بھی ایک بار آ چکی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد فون کاٹ دیا تھا۔ کھانے کے لیے بھی سمرا اسے بلانے آئی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سمرا اس کے لیے کھانا اوپر ہی لے آئی۔ سمرا اس کے ساتھ کافی دیر باتیں بھی کرتی رہی۔ اس کا پسندیدہ موضوع اس کی شادی تھی۔ وہ اپنی شادی کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ پتہ نہیں اس کے منہ سے ساحل اور اس کی شادی کی باتیں سن کر اسے اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا۔ اب وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے لان میں زارا بیگم اور غزالہ پھپھو بیٹھی چائے پی رہی تھی اور کسی بات پہ بحث بھی کر رہی تھی۔ وہ بڑی دیر تک خالی ذہن کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور ساحل کا نمبر ملانے لگی۔ ساحل نے کال کٹ کر خود رنگ بیک کیا۔ ہاں تو محترمہ روندو صاحبہ، کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ ہیلو کے بعد اسے یہ جملہ سننے کو ملا، روندو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ بھائی مطلب تو صاف ہے، بچپن
جب ہم زیادہ روتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے تم کتنے روندو ہو گئے ہو۔ اسی بات کی سن کر اسے غصہ آ گیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ کی اس بات کا میں زیادہ روتی ہوں؟ وہ چلا کر بولی۔ اسے اپنا یہ نیا نام بالکل برا لگ گیا۔ کیا بات ہے، کمال کی ٹیلنٹڈ ہیں، باتوں کا مطلب بھی سمجھ جاتی ہیں آپ۔ اچھا ویسے یہ بتائیں اس وقت محترمہ نے ہمیں کیسے؟ شاید کیا میں بور ہو رہی تھی؟ اس نے صاف گوئی سے کہا، جبکہ ساحل نے ایک کہا لگایا۔ اچھا تو اب کیا ہم نے یہ سروس کھول رکھی ہے؟ بوریت دور کرنے کے لیے ہمیں فون کرو۔ ویسے تھوڑی دیر میں میری ایک اہم میٹنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن تب تک آپ سے بات کرتا رہوں گا، اور ویسے بھی 1 گھنٹے تک میں خود بھی آ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ 20 منٹ تک باتیں کرتی رہی اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اب وہاں زارا بیگم اور غزالہ پھپھو نہیں تھی۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا اور ساتھ ہی کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اچانک کھٹاک سے دروازہ کھلا اور آنے والا بڑی تیزی سے اندر آ گیا۔ اس نے بھی چونک کر گردن موڑ دی۔ وہ عارم صدیقی تھا، جس کے چہرے پہ غصہ اور نفرت دونوں تھے۔ ایک حقیر نگاہ اس پر ڈال کر وہ ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے۔ ہاؤ ڈے یو! تم ابھی تک یہیں ہو؟ مجھے لگا تھا اب تک دفع ہو چکی ہوگی۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ کر عارم کی طرف دیکھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اسے ایسا دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا کھا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ تو سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات؟ وہ ہاتھ باندھ کر تحمل سے بولی۔ اس کا تحمل اور اطمینان عارم کو مزید سلگا گیا۔ میں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کتنی نیچ اور گری ہوئی لڑکی ہو! وہ چلایا۔ کیا میں تم سے زیادہ گری ہوئی ہوں؟ کیا میں تم سے زیادہ نیچ لڑکی ہوں؟ تم سے زیادہ گھٹیا اور بے غیرت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ عارم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گالوں پہ رسید کر دی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا وہ لڑکھڑا گئی۔ اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں ایسے بے عزت کر کے اس گھر سے نکال دوں گا، پھر کبھی تم عارم صدیقی سے ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرو گی۔ جو کرنا ہے کرو۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اور کتنا گر سکتے ہو۔ تمہارے گناہوں کی حد کہاں تک ہے؟ اس بار وہ بھی چلائی۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ میں بھی تمہیں عزت کے ساتھ یہاں سے روانہ کرنا چاہتا تھا۔ لگتا ہے تمہیں دھکے کھا کر اور رسوا ہو کر نکلنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کر رہا تھا۔ وہ لرز اٹھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر دروازہ بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف آنے لگا۔ وہ ڈر گئی۔ کچھ نہ سمجھ کر بھی وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم آگے آ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم اسے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے دیوار تھا اس لیے اسے رکنا پڑا۔ وہ عارم کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی مجبور ہرنی اپنے شکاری کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسیں بھی سن سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر وہ کئی بار چلی تھی، کئی بار اس کے کاندھوں پہ سر رکھ کر سوئی تھی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار وہ اس شخص کی قربت سے ڈر رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اس شخص سے اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے لگا عارم نے اس کا دل پکڑ کر بھیج دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن عارم کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ عارم میرا ہاتھ چھوڑو۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پہ غصہ تھا۔ ارے تم تو محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو پھر محبت کو ثابت کرو۔ اس نے حقیر نگاہوں سے اپنے شکاری کو دیکھا۔ نہیں چھوڑو پلیز، وہ چلائی۔ عارم نے اس کی نہیں سنی اور اس کے اور قریب آ گیا۔ عارم خدا کے لیے، عارم پلیز ایسا مت کرو، عارم میری بات، عارم اللہ کا واسطہ، یہ تم کیا؟ عارم میری بات۔ وہ روتے ہوئے اسے مسلسل التجا کر رہی تھی۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔
आरिम को यकीन था ये आवाज़ नीचे घर में सभी सुन चुके होंगे, इसलिए उसने अपने मंसूबा पर अमल किया। ये आप क्या कर रही हैं मोहतरमा, प्लीज़ मुझे छोड़ें, आरिम मासूमियत से कहने लगा। वो हैरत से उसे देख रही थी। ये क्या कह रहा था, वो क्या करने वाला था। वो फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसके होठों पे इस्तहाज़िया हंसी थी। ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज़ मुझे छोड़ें, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, आप ये क्यों कर रही हैं। वैसे चिल्ला रहा था जैसे वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। वो कुछ न समझ सकी, बस हैरान निगाहों से वो आरिम को देख रही थी, जो कुछ न कुछ गलत करने वाला था। जो भी था उसका इरादा नेक बिल्कुल नहीं था। ज़ारा बेगम साथ अंदर दाखिल हुई और उन्हीं उस तरह एक दूसरे के करीब देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा। वो भी ज़ारा बेगम को डरते हुए देख रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ जैसे अंधेरा छाने वाला हो। उसने आरिम को कहते सुना, प्लीज़ आप मुझे छोड़ें, ये क्या कर रही हैं। अब वो कुछ न बोल सकी। वो तो एक टक ज़ारा बेगम को देख रही थी, जिनके चेहरे पे हैरत के साथ साथ तशवीश भी थी। ये सब क्या हो रहा है। वो चिल्लाती हुई उन दोनों के पास आ गई। आरिम ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे से पे पसीना था, दिल एक अनजाने खौफ से धड़क रहा था। मम्मा मम्मा, ये लड़की मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। ये एक ऐसा बदकिरदार लड़की है, ये आरिम ने ज़ारा बेगम से कहा। ज़ारा बेगम सन्नाटे में आ गई और वो उसे लगा जैसे आरिम ने उसके दिल पे आरी चला दी। वो ज़िंदा ज़मीन में दरगौर हो चुकी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। उसने बमुश्किल अपनी चीख रोक रखी थी। ज़ारा बेगम ने हकारत और गुस्से से देखा। मम्मा, भैया इस लड़की को कहाँ से लाए हैं। ये एक नंबर की नीच और घटिया लड़की है। आपने देखा ना ये किस तरह उसने मुझे पकड़ रखा था। आरिम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ उसके दिल पे खंजर की तरह उतर रहा था। वो कुछ ना कहना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान गुंग हो चुकी थी। ज़ारा बेगम ने आगे बढ़कर उसकी गालों पे थप्पड़ रसीद कर दी। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए। जिस घर में रह रही हो उस घर के लड़के के साथ बदकारी करने की कोशिश कर रही हो। ज़ारा बेगम उसे गालियां दे रही थी। वो उन्हें नहीं, अपनी मोहब्बत का जनाजा देख रही थी। वो सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ आई थी। नहीं नहीं आंटी, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आरिम झूठ बोल रहा है। उसने रोते हुए ज़ारा बेगम को यकीन दिलाने की कोशिश की। ख़बरदार, जो मज़ीद बकवास की तो मैं तुम्हारा नापाक वजूद अपने एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। ज़ारा बेगम गुस्से से चिल्लाई। आंटी, मैं खुदा की कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। खुदा गवाह है आंटी, मेरा यकीन करें। वो ज़ारा बेगम के सामने गिड़गिड़ा कर उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। जो लड़की इतना सब कुछ कर सकती है वो खुदा की झूठी कसम भी खा सकती है। इसलिए मेरे सामने मज़ीद बकवास मत करो। मैंने तुमसे कहा ना कि निकल जाओ मेरे घर से। अपने घर में किसी भी वहसिया लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने लड़की। इस बार वो ज़ोर से चिल्लाई। उसके कानों में एक ही लफ्ज़ गूंजने लगा, वहशिया, वहशिया, वहशिया। यही सुनना बाकी था अब। मोहब्बत में ये रुसवाई, ये ज़िल्लत भी सुनना था। उसे आरिम जो उस सब का ज़िम्मेदार था, जो गुनहगार था, वो चेहरे पे मासूमियत सजाए दूर खड़ा एक तमाशाई की तरह तमाशा देख रहा था। उसकी बेबसी का शोर सुनकर गज़ाला फूफू और समरा भी अंदर आ गई। क्या हुआ भाभी? गज़ाला फूफू ने अंदर आते ही तशवीश से पूछा। समरा भी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। होना क्या है गज़ाला बहन? इस वैसिया लड़की के कामों को देखें, जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही है। यह हराम ज़ादी हमारे आरिम पे डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। ये बदकिरदार। ज़ारा बेगम ने दांत पीसते हुए गज़ाला फूफू को आंखों देखी सच्चाई सुनाई, लेकिन असल सच से वो खुद भी अनजान थी। उन्हें क्या पता था उनका वो लाडला बेटा जो मासूमियत के ढोंग रचाए हुए वो कितनी घटिया फितरत का मालिक है। तौबा तौबा भाई, आजकल की लड़कियों से अल्लाह बचाए। ऐसी वहियात लड़की तो फिल्मों में भी नहीं होती। भाभी, गज़ाला फूफू ने कानों को हाथ लगाकर कहा। चलो उठो शाबाश और अपनी मनहूस शकल लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। आंटी जी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ साहिल को आ जाने दें।
اس کے آنے کے بعد میں چلی جاؤں گی، پلیز ایک بار ساحل کو آ جانے دیں۔ وہ زارا بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کرنے لگی، اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام بھی نہ لو، وہ تھوکتا تم جیسی واہیات لڑکیوں پر۔ لڑکی سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی کے ابھی، میں تمہارا وجود ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جو کرنا ہے باہر جا کر کرو، یہ سر عام کوٹھا کھول لو، نکلو میرے گھر سے۔ کوٹھا کوٹھا کوٹھا، یہ اس نے بے ساختہ روتے ہوئے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ڈھیٹ بن کر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کر بیٹھ گئی۔ زارا بیگم غصے سے آگے بڑھی اور گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ وہ روتی رہی، ان سے التجا کرتی رہی، مگر انہوں نے نہیں سنا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر دروازے تک لے آئیں اور پھر دھکا دے کر اسے گھر سے باہر نکال دی۔ بے غیرت لڑکی، اب دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بد کردار لڑکی۔ زارا بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ ہاں ہوں میں بدکار، لیکن آپ کا بیٹا بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، پوچھو اپنے بیٹے سے، اس کے کردار کے بارے میں سوال کریں اس سے، اس کی پارسائی کے بارے میں۔ آنٹی، آپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت نہیں دے سکی، آپ نے اپنے بیٹے کو عورتوں کی عزت کرنا نہیں سکھائی۔ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں، ایک بار اپنے بیٹے سے بھی سوال کریں۔ اس نے بھی چلا کر جواب دیا، بہت جلدی دکھا دیا تم نے اپنا رنگ لڑکی، اب دوبارہ اس گھر کے سامنے نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، سمجھی، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ زارا بیگم نے چلاتے ہوئے وہ بڑا لکڑی کا دروازہ بند کر دیا اور وہ روتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ بہت خوب نبھا رہے تھے یہ لوگ مہمان نوازی، وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، اتنی رات کو کون محافظ تھا اس کا، اتنی بڑی دنیا میں کون سا آسیانہ بچا تھا، ایک چھت، ایک پناہ گاہ جو اسے نظر آئی وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔